امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، دو ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا جنہوں نے ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ احمد میر نے اجلاس میں پہنچ کے ایسی تیسی پھیر دی، ایسی تقریر کی کہ پورے عالم کو ہلا کر رکھ دیا۔ احمد میر نے طاقتوروں کو سر عام بے نقاب کر دیا۔ احمد میر نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ احمد میر نے پاکستانی حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ ایک علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا، مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے۔ ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، دو ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا جنہوں نے ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔
ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، ٹو اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، یا کوئی انسان بندر کو مار دے، یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلہ روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کوا مار دیں، دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کوا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ان تک، لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرأت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے، اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے؟ نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں، لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے ارد گرد، فلسطین کے ارد گرد۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی احمد میر کا تاریخی خطاب۔ احمد میر نے سر عام تن کے رکھ دیا۔ احمد میر کا کہنا تھا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کا وجود تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ فلسطین کی عوام پر ہونے والے ظلم کو ڈیفینڈ کرنا۔